الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الروح اذا قبض تبعہ البصر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا۔ اس سے متعلق ہم نے احادیث سنی۔ اب اس حدیث کے اندر حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر ان کی آنکھیں بند کی، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الروح اذا قبض تبعہ البصر۔ جب انسان کے جسم سے روح نکالی جاتی ہے تو نگاہیں اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں، یعنی روح جب نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا پیچھا کرتی رہتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ذکر فرمائی تو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم اس موقع پر اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے بھلائی اور خیر کی دعا کرو، اور خیر ہی اپنی زبان سے نکالو، کیونکہ اس موقع پر فرشتے جو کچھ تم کہتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، اس کے درجات کو بلند فرما، اسے معاف کر دے۔ اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب کسی بندے پر مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس موقع پر اگر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہے اور اللہم فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اگر یہ دعا پڑھتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی اس مصیبت کے بدلے اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے اور اسے ایک بہترین بدل عطا فرماتا ہے۔ تو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اور کسی کے انتقال کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب فرشتے کسی بھی مومن بندے کے چھوٹے سے بچے کی روح کو قبض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے فلاں بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اس کے بچے کی روح کو قبض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کی روح کو نکالا ہے، اس نے اس موقع پر کیا کہا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ اس نے تیری تعریف کی، تیری حمد بیان کی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ جنت میں اس بندے کے لیے ایک محل تعمیر کرو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ تو معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اور انتقال کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جب میں دنیا کے اندر کسی بھی بندے کے محبوب ترین کو چھین لیتا ہوں اور اس پر اللہ کے لیے وہ صبر کرتا ہے، اجر و ثواب کی نیت سے صبر کرتا ہے، تو میں اسے آخرت میں جنت کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بدلہ نہیں، یعنی اس کا بدلہ جنت ہی ہے، میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ تمام احادیث سے بات معلوم ہوئی کہ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت اور کسی بھی شخص کے انتقال کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔